بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر فلسطین کے اندر جو مسجد اقصیٰ کے متعلق جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس مسجد اقصیٰ کی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے گا۔ عالم اسلام کا بچہ اسلام اور اس کی عظمت و شان سے واقف ہے کہ سن 10 نبوی میں 27 رجب شب دوشنبہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام مکۃ المکرمہ سے لے جایا گیا۔ اس سفر کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ رہی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ پھر ساتوں آسمان کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم حشر کے سامع کا نظارہ کراتے ہوئے خالق کائنات سے بلا فصل ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعی معراج کی فوراً بلا تردد تصدیق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، یہاں کی اجڑی ہوئی وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرضے کے ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدسہ کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے۔ اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ جو تھا، جس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ وہی مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں اطراف اونچی اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں، جو ایک باب رحمت، دوسرا باب احاطہ، تیسرا باب فیصل، چوتھا باب غوغا، 5واں باب ناظر اور 6واں باب حدید، 7واں باب قطع نبیین اور 8واں باب سلسلہ، 9واں باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ گنبد صخرہ مشہور ماہر آثار قدیمہ دان برجمین کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سن 67 ہجری مطابق سن 688 ہجری میں شروع کروائی،
جو 4 برس کے بعد 72 عیسوی ہجری مطابق 691 میں پائے تکمیل کو پہنچی ہے۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت و حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہے، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرے کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پنجے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں۔ ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے ہوئے 16 ستون ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بھی شروع ہوا تھا۔ جب فتح ہو گیا تھا تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصیٰ تشریف لائے تھے اور تعمیر کا کام بھی شروع کرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔